بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہے، انفارمیٹیو پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم سنیں گے زہیب بھائی سے۔ جی زہیب بھائی، کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، جی، پھر گیسٹ سے سوالات ہوتے ہیں، اور ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ثواب بھی ملتا ہے، علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور گیسٹ سے سوالات بھی ہوتے ہیں۔ تو گیسٹ آپ کو پتہ ہے آج کون ہے؟ نہیں پتہ؟ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ایاز اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ایاز بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ تمام کیسے ہیں؟ علی کل حال۔ اللہ پاک آپ کو بالکل صحیح رکھے، تندرست رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، جزاک اللہ۔ اچھا ایاز بھائی، ابھی آپ کی دعوت اسلامی کی ذمہ داری کیا ہیں، کیا مصروفیات ہیں؟ جی، ابھی دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی، جانتے ہیں آپ کی ہاؤ نو ہے دعوت اسلامی کے اس شعبے سے؟ یہ وہ زبردست ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا جو آن لائن قرآن کریم کی تعلیمات دے رہا ہے، حفظ قرآن، عالم قرآن، حدیث کورس، تفسیر کورس، یعنی کہ تقریباً ہمارے 32 کورس ہیں سم تھنگ جو ہم کروا رہے ہیں آن لائن۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو اس کا سوشل میڈیا ہے، اور اس میں جو ہمارے ہاں جو کورسز ہو رہے ہیں اس کی تشہیر اور اس کی پوسٹنگ کرنا، اس کے حوالے سے کنٹینٹ پرووائڈ کرنا، وہ میری ذمہ داری ہے ابھی فی الوقت۔ یعنی فیس بک وغیرہ پر جو ہم تشہیر کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی، تو وہ اس وقت میرے پاس ہے الحمدللہ۔ تو فی الوقت جو ہے ابھی یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس شعبے میں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی سننی ہے، پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین بخیر۔ آپ کا نام؟ محمد حسان۔ محمد حسان بھائی۔ حسان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ الرحمن کی چنات تلاوت کروں گا۔ سورہ رحمان کی چند آیتوں کی تلاوت، لیکن جب بھی تلاوت ہو خاموشی کے ساتھ با ادب بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کو سننا چاہیے۔ ہمیں اس کے بیچ میں کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मीठे मदीने की सैर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बाअदब प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें कुरान पाक की तिलावत घर पे भी करनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाहुल करीम कुरान पाक की तिलावत करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का कुर्ब भी नसीब होगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आगे भी बढ़ना है, सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं और नातख़्वानी भी करनी है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चे और बड़े अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अयान अत्तारी। चलें शुरू करें। हो करम से कायब तो गए गम बेशुमार, हो करम से कायब तो गए गम बेशुमार, जानो दे तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दे तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार, जानो दे तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आपकी कुछ कीजिए ना इश्क़े आली वक़ार, आपकी कुछ कीजिए ना इश्क़े आली वक़ार। याद आता है तवाफ़े ख़ाने काबा, मुझे याद आता है तवाफ़े ख़ाने काबा,
میری پکار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے میرا غمگین ہے اے غمزدوں کے غم گسار دل میرا غمگین ہے اے غمزدوں کے غم گسار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان دل تم پر فدا فدا دو جگہ کے تاجدار ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو باادب مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی روزے کی دید عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ہمارے ساتھ ایاز بھائی موجود ہیں. ایاز بھائی، بچے کچھ آپ سے سوالات کریں گے. اچھا ماشاء اللہ. تو سوال آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے؟ آپ کے لیے تو آسان ہے نا، بچے کریں گے. اچھا ممکن ہے اگر انتخاب مشکل ہو گیا تو پھر میرے لیے تو جواب دینا کہیں مشکل نہ ہو جائے. نہیں نہیں، آسان ہوگا. آسان ہوں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کون کرے گا پہلے سوال؟ چلیں ہم لیں گے یہاں سے، سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. جی آپ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ رضا ہے. ماشاء اللہ مصطفیٰ. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے امیر اہل سنت سے کس عمر میں بیعت فرمائی؟ ماشاء اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کس عمر میں بیعت فرمائی، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ماحول میں یعنی کہ ہم نے آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب جو تھے وہ پہلے ہی سے اس ماحول سے وابستہ تھے. تو یقیناً ایک اچھا موقع ملا ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہونے کا، کہ بہت سارے لوگ تو بعد میں وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارے والد صاحب پہلے سے ہی وابستہ تھے دعوت اسلامی سے، تو گویا کہ اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری آنکھ ہی اس ماحول کے اندر کھلی. تو جب اس ماحول کے اندر آنکھ کھلی تو شعور یعنی کہ بڑے ہوتے الحمدللہ جب شعور آ گیا تو اس وقت امیر اہل سنت سے ایک دفعہ پھر مرید ہونے کا، 2 مرتبہ مرید ہوئے. ایک تو بچپن میں ہی والد صاحب نے کروا دیا، دوسرا ہمیں وہ ایک ایسا خاص موقع ہمیں ملا کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا، تو یہ اس کی ابتدا ہوئی تھی. یہ شعبہ ابھی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ 2012 کے اندر اس کی افتتاح ہوئی تھی. تو اس کے افتتاح کے چند عرصے کے بعد ہی ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جانا ہوا، اور ہماری خوش قسمتی کی یوں سمجھ لیجیے معراج کہ الحمدللہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گئے. تو وہاں پر ایک ہمیں موقع ملا، اور وہ یہ ملا کہ ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت بھی کی. تو یہ موقع تھا الحمدللہ. ویسے تو بچپن ہی سے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ جب شعبہ ملا تو اس کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک دفعہ پھر بیعت ہو گئے. ماشاء اللہ. سیکنڈ کوشچن کون کرے گا؟ چلیں زہیب بھائی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کیا تھا اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوب سوال کیا آپ نے. وہ پتھر کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، یہ ایک پتھر بڑا زبردست پتھر ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید بھی اس کا ذکر ہے. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. اس پتے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اچھا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس پتھر کی خصوصیات یہ رہی کہ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہوتا اور اس کی دیواریں اونچی ہوتی چلے جاتی، تو ظاہر اس دور کے اندر تو کوئی لفٹ کا انتظام نہیں تھا،
تو اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ میں مشغول ہیں تو دیواریں اونچی ہو رہی ہیں، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، لفٹ کا کام دیتا تھا. لفٹ کا کام کرتا تھا گویا کہ. اور صرف یہی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ وہ خاص پتھر ہے کہ جو اس وقت بھی حرم کے اندر نصب ہے اور یہاں پر نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم بھی ہے. اور یہی وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا. اس کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارا جانا ہو، آپ کا جانا ہو تو ضرور اس مقام پر جائیں اور دعائیں کریں. اللہ رب العزت ہمیں بھی جانا نصیب فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. حامد بھائی سے لیتے ہیں. چلے حامد بھائی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے، جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا، اب وہاں کون سی مسجد ہے؟ نام بتائیے. ماشاءاللہ. جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا اس جگہ مسجد جمعہ ہے، اور مسجد جمعہ کے نام سے ہی وہ جگہ مشہور ہے. جب ہم جاتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں وہاں پر تو زیارات کے اندر وہ مسجد جمعہ کی بھی زیارت کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی مسجد جمعہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ کوشچن کون کرے گا؟ چلے میں نہیں بتاتا، آپ بتائیں. ایاز بھی آپ کس سے لینا چاہیں گے نیکسٹ کوشچن؟ جی ہاں، نعت خواں سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں. میری آپ سے یہ عرض ہے، آپ مجھے نعت سنا دیں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ، تو آپ نے سوال کیا اور یہاں سے عرض آ گئی. کیا بات ہے. چلیں ان کی عرض کو پورا کر دیتے ہیں انشاءاللہ. کیا مسئلہ ہے؟ مائنڈ. ہم ایاز بھائی سے انشاءاللہ نعت سنیں گے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں، رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور مزید برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے،
کچھ انوکھی انفارمیشن سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ میں ہم ایاز بھائی سے کچھ انوکھی انفارمیشن حاصل کریں گے جو بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند. جی ایاز بھائی کیا بتائیں گے؟ ماشاءاللہ آج جو ہم واقعہ سننے کے لیے جا رہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا واقعہ ہے. قرآن کا واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے. اور یہ حضرت داؤد علیہ صلاۃ والسلام جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور شریف کے اندر جن کا مزار ہے آپ سب جانتے ہوں گے. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو خوبصورت آواز عطا فرمائی. اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب آپ کچھ پڑھتے تھے یا زبور کی تلاوت کرتے تھے یا ذکر کرتے تھے تو سمندروں کا پانی جو ہے وہ چلتا ہوا پانی رک جایا کرتا تھا. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام جب زبور کی تلاوت کرتے یا ذکر اللہ کرتے تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا جب جانور سنتے تو وہ اپنے گھروں سے نکل آتے. اسی طریقے سے اڑتے پرندے گر جاتے تھے اور کبھی کبھی ایک ایک مہینے تک بے ہوش پڑے رہتے تھے اور کھانا پینا بھول جاتے تھے. کئی لوگ تو آپ علیہ السلام کی آواز کو سن کر فوت ہو جاتے تھے اور ایک بار آپ علیہ السلام کی خوبصورت آواز سن کر اللہ پاک کی محبت میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا. لیکن پیارے بچوں یہ دیکھیں کہ شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو رہا اور اس کی پریشانی بڑھنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ذکر اللہ کی طرف آئیں تو شیطان کو یہ برداشت نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے نمازیں پڑھنے والوں کو بھی روکتا ہے, ذکر اللہ کرنے والوں کو بھی روکتا ہے. جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی آواز کا یہ کمال دیکھا اس نے اور لوگوں کو کی یہ حالت دیکھی, پرندوں کی یہ حالت کیفیت دیکھی, یہاں تک ہوتا کہ باقاعدہ جب آپ ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے اور یہ آواز سنی جاتی تھی. تو اب شیطان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تو شیطان نے اپنی کوششیں کرنا شروع کری. پھر شیطان نے لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پیارے کلام سے دور کرنے کے لیے بانسری بنائی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے رحمتوں بھرے اجتماع کے سامنے اس نے اپنے گناہوں کا میلہ جو ہے وہ لگا لیا, یعنی گانے باجے کا سلسلہ شروع کر دیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو سننے والے دو جگہ ڈیوائیڈ ہو گئے. اس میں نیک اور خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کو سنتے تھے, جبکہ برے اور بد نصیب لوگ گانے باجے سن کر اپنی آخرت خراب کرنے لگے. تو اب آپ دیکھیے علماء کرام جو فرماتے ہیں اس واقعے سے, آپ فرماتے ہیں علماء کرام جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کا ذکر کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ذکر کرتے تھے کہ سننے والے ان کی آواز سنتے تھے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سچے واقعے سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پاک کلام سننا یہ بہت اچھا کام ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ پاک کے کلام کو اچھے انداز میں بھی پڑھا جائے تو اس سے سننے والوں کے دلوں کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اپنی کوششیں کرتا ہے. یقیناً جو لوگ اس کی بات میں آ جاتے ہیں, گانے باجے میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ ان کو گناہوں کی طرف اکساتا ہے اور ان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھتے ہوئے اچھے ماحول کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے پیارے کلام کی خود بھی تلاوت کرنی چاہیے اور اچھے انداز میں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی بھی اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا سارا ہم نے علم حاصل کیا اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنی, نالج میں بھی اضافہ ہوا. تو پروگرام ختم نہیں ہوا, پروگرام ختم, سیگمنٹ ختم ہو گیا. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. اب ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا, آپ کو ایک حرف دیا جائے گا, اس سے آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے. جیسے اس کی مثال کیا بنے گی, جیسے مثال کے طور پر الف سے کسی شہر کا نام بتائیں. سمجھ گئے؟ ایاز بھائی آپ ابتدا فرمائیں سیگمنٹ کی. ماشاءاللہ سوال کیجیے. یہ سوالات ماشاءاللہ سے میرے سامنے. آپ کی تیاری ہے؟ جی تیاری ہے ماشاءاللہ. چلیں میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں. حرف عین سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا نام بتائیں. ماشاءاللہ. جی آپ بتائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ تو کہیے.
سبحان اللہ. چلیے بھائی دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال کی طرف. دوسرے سوال کا جواب کون کون دے گا انشاءاللہ؟ دیکھتے ہیں آپ کی کون کون نہیں دے گا؟ کون کون نہیں سارے دیں گے ہم. سارے دیں گے. سب تیاری کر کے آئے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. اچھا جی یہ بتائیے حرف کاف سے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیں. ماشاءاللہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو حرف کاف. کاف. حرف کاف سے دونوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ. آپ بتائیے. سورۃ الکوثر. سبحان اللہ. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے چھوٹی سورت جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے. چھوٹی سی سورت ہے مگر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ ایک کمال ہے اور وہ ایک خوبی ہے جو کہ لکھنے والوں نے اس کو لکھا. اچھا چلیے میں اپنے حصے کا آپ سے آخری سوال پوچھوں گا انشاءاللہ, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. آپ یہ بتائیے کہ حرف یا سے اس سورت کا نام بتائیں جسے ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کون بتائیں گے؟ ہمارے ناطخہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ناطخہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ان سے تو پوچھنا چاہیے پھر ہمیں. انہوں نے آپ سے نعت کا سوال کیا تھا نا. ہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیں آپ بتائیے. یاسین شریف. سبحان اللہ. یاسین شریف کو اور کچھ بھی کہتے ہیں نا قرآن کا دل. دل. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بڑی بابرکت صورت ہے, عظمتوں والی صورت ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن کریم کو, روزانہ کھولنا چاہیے. ہم بہت ساری چیزیں کھول رہے ہوتے ہیں مگر قرآن نہیں کھول رہے ہوتے, تو لہٰذا ہم قرآن کریم فرقان حمید کی یہ صورت جو اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے فراوانی رزق یعنی کشادگی رزق اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. قریب. حرف با سے اس جنگ کا نام بتائیں جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے. حرف با سے واہ واہ واہ. اس جنگ کا نام بتائیں کہ جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 ملائکہ کو بھیجا, فرشتوں کو بھیجا. جی چلیں آپ بتائیں. جنگ بدر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. حرف کاف سے اس ترجمہ قرآن کا نام بتائیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. چلے آپ بتائیں زہیب بھائی. کنز الایمان. ترجمہ کنز الایمان. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حرف واو سے وہ کون سی نماز ہے جس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ بتائیں آپ بتائیں. عشاء کی نماز میں وطر میں. عشاء کی نماز میں وطر آتے ہیں, وطر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. آگے بڑھتے ہیں, آخری سوال شامل کرتے ہیں. حرف زا سے حرف زا سے وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ اس کو معلوم ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے عشق رسول سے صدقہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ مکمل ہوا, پروگرام ختم نہیں ہوا. یاد رکھیے گا آگے ہمارے ساتھ شامل ہی رہیے گا, آخر تک شامل رہیے گا. پڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں 2 کام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں 2 کام. اور یہ کرنا کسے؟ ایاز بھائی کو. اچھا میں نے کرنا ہے. ایاز بھائی کرنا کیا ہے یہ ابھی آپ سن دیں. اچھا اب آپ سنیں کیا کرنا ہے. آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہوگا. جی بالکل. تو اس وائٹ بورڈ پہ آپ نے اسلامی مہینوں کے نام آپ نے تحریر کرنے. اچھا یہاں سے ہمارے اذہان بھائی آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے اور آپ نے اس واقعے پہ بھی توجہ رکھنی ہے اور اسلامی مہینوں کے نام لکھنے پہ بھی توجہ رکھنی ہے. اللہ اکبر. اچھا آخر میں آپ سے اس واقعے سے ریلیٹڈ کویشچنس ہوں گے. چلیں شروع کریں. شروع کرتے ہیں. چلیں چلیں. تو
تو پیارے بچوں، ایک بار بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں اوپر سے ایک بڑا سا پتھر ان کے قریب آنے والا تھا کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور وہ بڑا سا پتھر دور ہٹ گیا۔ پھر خطرناک شیر اور درندے یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جانور ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ گھبرائے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے اور وہ جانور غائب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ جب وہ بزرگ سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے تو سجدے والی جگہ پر منہ کھول کر بیٹھ جاتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ پیارے بچوں، جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں، اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کی ہمت و حوصلے سے بہت متاثر ہوا ہوں، اسی لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ ان بزرگ نے شیطان کو پہچان لیا اور اس سے فرمایا تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں نہیں ڈرا اور میں تجھ سے بالکل بھی دوستی نہیں کروں گا۔ شیطان بولا اچھا اپنے گھر والوں کا حال مجھ سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا ہاں یہ بتا دے۔ شیطان بولا میرے 3 جال ہیں، نمبر 1 بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 نشہ۔ پھر اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے شیطان بولا میں جب کسی شخص پر بخل یعنی کنجوسی کا جال پھینکتا ہوں تو اس کو مال کے ذریعے پھنسا دیتا ہوں، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس بہت کم مال ہے، اس طرح وہ بخل یعنی کنجوسی کر کے زکوٰۃ وغیرہ میں بھی خرچ کرنے سے محروم رہ جاتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی نظر لگاتا رہتا ہے اور یوں بخل یعنی کنجوسی کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور جب میں کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند یعنی بال کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، اسی طرح میں اس غصے والے شخص کو شیطانوں کے گروپ میں پھینکتا اور اچھالتا ہوں، اور غصے والے شخص سے مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں کوئی ایسی بات بول دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور رہی بات نشے کی تو نشے والے شخص کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف لے جانا چاہوں اس برائی کی طرف لے جاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاز بھائی آپ کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے پورے اسلامی مہینوں کے نام لکھ لیے۔ الحمدللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں کیا معلوم ہوا اس سٹوری سے کہ شیطان کے 3 جال ہیں، کتنے؟ 3۔ کس طرح حملہ کرتا ہے وہ؟ ایک غصہ، دوسرا نشہ، اور تیسرا کنجوسی یعنی بخل، بخل یعنی کنجوسی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان تینوں چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ یاز بھائی آپ نے یہاں پر اسلامی مہینوں کے نام مکمل کیے اور امید ہے آپ نے واقعے پہ بھی توجہ رکھی ہوگی۔ کوشش تو کی ہے، اب یہ کوشش کر کے دیکھ ابھی جوابات ہم لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ چلیں انشاءاللہ دیکھ۔ سوال، اس واقعے میں بزرگ پر اوپر سے کون سی چیز گرنے لگی؟ اچھا جی، اس واقعے میں بڑا سا پتھر۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سیکنڈ کوشچن، اس واقعے میں بزرگ کو نماز کے دوران کس جانور نے پریشان کیا؟ سانپ نے۔
آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. اس نے پریشان کیا؟ اسنیک نے، سانپ نے. شیطان نے بزرگ کو اپنے کتنے جالوں کے بارے میں بتایا؟ 3 جال. 3 جال. آپ کا یہ بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ معاملہ، لیکن آپ نے ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کے علم عمر میں مزید برکتیں دے. سوال یہ ہے کہ شیطان کا وہ کون سا جال ہے جس سے وہ زکوٰۃ اور بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں، وہ شیطان کا جو جال ہے وہ بخل ہے. بخل یعنی کنجوسی. کنجوسی. آپ کا یہ بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سیکنڈ لاسٹ کوشچن کرتے ہیں آپ سے. شیطان اپنے کس جال کی وجہ سے بندے کو گیند کی طرح اچھالتا ہے؟ وہ ہے غصہ. غصہ. اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں شیطان کے جالوں سے محفوظ رکھے. آخری سوال کر کے تھوڑا آپ کو ریلیکس دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں. بزرگ پر جب شیر اور درندوں نے حملہ کیا تو بزرگ نے کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ ہاں، وہ انہوں نے اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ کرنا شروع کر دیا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں مزید برکتیں دے. آپ کو، ہم سب کو مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. ہمارے سوالات مکمل ہوئے، لیکن پروگرام کے متعلق ایک سوال باقی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ انتہائی زبردست اور خوبصورت پروگرام، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی ماشاءاللہ سے اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ سے بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں. انفارمیٹیو پروگرام ہے. اس کے اندر ہونے والے سوالات ہیں. یقیناً کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھا کریں، تاکہ ان کے بچوں کے بھی علم میں اضافہ ہو، ان کو علم ملے. اور جیسا کہ یہ ابھی واقعہ سنایا گیا، تو اس کے اندر وہ چیز جو بچوں کے اندر عموماً آ جاتی ہے، کسی کو چیز نہ دینے والی، تو یہ شیطان کا جال ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی شیطان اس طریقے سے بھی ہمیں جو ہے وہ ورغلا رہا ہوتا ہے، حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے کا موقع یقیناً اس پروگرام کے ذریعے سے مل رہا ہے، اور ایک بہترین موقع ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ناظرین بھی جڑے رہیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام یوں ہی انشاءاللہ چلتا بھی رہے گا آگے، اللہ نے چاہا. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. دعوت اسلامی میں جی رہے ہیں، اللہ کرے اسی میں مرے، ایمان سلامت لے کر جائے دنیا سے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.